بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمة للعالمین عادل قاسم وآله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا خاندان رسالت اور خاندان عصمت حالت پہ اور صلوات و شافی موضوع بہن موضوع بحث اور موضوع بیان آپ کے ذہن عالی میں ہوگا۔ قرآن مجید کا یہ عظیم فقرہ بشکل آیت بشکل دعا جو بشر کی زبان سے جاری ہوتے ہی انسانی فرائض کی ادائیگی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پالنے والے ان دو پالنے والوں پر رحمت نازل فرما اور کن دو پالنے والوں پر جنہوں نے عالم طفلی میں ہمارے ساتھ وہ نیکی کیا اور تو ان کے ساتھ نیکی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ پریشانیوں کا ہے، سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ دشواریوں کا ہے۔ روز زمانے کے حالات بدلتے جا رہے ہیں اور ایسے میں ہمارے پاس اگر کچھ ہو تو وہ ہمارے لیے سپر بن جائے اور وہ صرف اور صرف ہمارے پاس دعا دعا اور دعا ہے۔ عزیزوں، خدمات ہمارے یہاں جو ترتیب اور تنظیم ہے پڑھنے کی، بیان کی، ذاکری کے اعتبار سے، اس میں یہ ہے کہ نکات پڑھے جاتے ہیں اور پبلک اس پر متوجہ رہتی ہے اور اسی اعتبار سے حوصلہ مل جاتا اور بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ کربلا میں نے اس جگہ سے 1000 بار ہر جگہ کہا ہوگا کہ کربلا زندگی جینے کا اگر 1000 راستہ ہے تو کربلا اس پر پرفیکٹ ہے۔ کیسے زندگی جیا جائے، کیسے زندگی کو ترتیب اور تنظیم کے دائرے میں لا کر کے منظم اور مرتب کیا جائے،
کربلا اس کے جس رخ سے دیکھیے کربلا سنگ نیل بن کے نظر آتی، اور بڑے بڑوں کے یہاں، بڑے بڑے لوگوں کے یہاں، بڑے بڑے سماج ہم نے دیکھیں، بڑے بڑے لوگ دیکھیں کہ جہاں پر معلومات کے نام پر صرف، میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر فخر ضرور کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ کہیں بھیج دیجئے وہ خوشبو اہل بیت پھیلا کے آئے گا، یہ ہار کے نہیں آنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزائے حسین اس کے سپر، آزائے حسین اس کے سپر ہے، اور یہی آزائے حسین ہی سے ہمیں سب کچھ پتا چلتا ہے، حرمت نماز بھی، احکامات دین بھی، سماج میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی، گھر میں زندگی کو کس نہج پر لے کے چلے انسان، نظم و ضبط کا بھی، اور پھر ایک سلام
اس زمانے میں 1400 برس پہلے جب امیر شان اس دنیا سے چلا گیا تو بھولے بھالے نادان لوگ جو بصیرت نہیں رکھتے تھے قرآنیشی کی، وہ ٹھنڈی سانس لینے لگے. اب درد آئے گا، جس سے میر خطرہ تھا وہ تو چلا گیا. انہیں یہ خبر ہی نہیں تھی کہ مروان ابن حکم گورکھپور سے اٹھے گا. مروان ابن حکم گورکھپور سے اٹھے گا. اور اس دور میں سلمان بن محمد اس دور میں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے پاس یہ ہے کہ جس طرح سے ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو منظم کریں. دیکھیے اگر ہمارا اختلاف کوئی کسی بات پر نظریاتی جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، مبارک بھائی غلط سمجھتے، مبارک بھائی صحیح سمجھتے ہیں، ہم غلط سمجھتے ہیں، یہ بیٹھے سامنے میرے کو دیکھ اور بزرگوار نہیں کہہ سکتے. تو اگر خضر بھائی اگر ایسا کچھ ہے تو یہ ہمارا ہے نا، مگر اتنا نہ ہوگا اور پڑھاتے ہو شور و فرمان کہ دوسرے انوالو ہونے لگے. اس دور میں ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو منظم کریں، اپنے بچوں کو منظم کریں اور اپنی آزاداری کو محفوظ کریں. کیونکہ باہر کا آدمی آ کے آپ کی آزاداری کو محترم نہیں بنائے گا، یہ ہمیں کرنا ہے. اور یہ تب شروع ہوگا کہ جب ہم منہ دیکھی ختم کر دیں. جب ہم منہ دیکھی کرنے لگیں گے میرا ذاکر، میرا خطیب، میرا سوسان، تو یاد رکھیے کہ مجلس کی شکل میں تبدیل آئے گی. جس دن ہم نے حسین کا ذاکر سمجھ لیا نا، اس دن مرثیہ خالی میں کمی نہیں رہے گی. ایک صلوات بولتے محمد ایمان پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے، اپنے جذبات دینی کو پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور آئیے معلومات کے اعتبار سے آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے. ابھی ایک بے وقوف اٹھا تھا، چلا گیا، قرآن کی آیتیں نکالنے چلا تھا، خود دین سے نکل گیا. کیا خدا کی عجیب آواز نہیں؟ اور ہم وہاں بھی تعبیر رہے ہیں. جب ان کا یہ معاملہ اٹھا اور انہوں نے جو کتاب لکھوائی ہے، لکھی ہے، جو بھی جیسے، تو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کہیں. یا ابھی جو ہم تو ابھی پرانی تاریخ میں ایک خاتون سے پریشان تھے ہی کہ نہیں یہ خاتون عمر پر ابھی انہی کو نہیں سمجھ پائے تھے دنیا صحیح سے دھوکہ کھا رہی ہے. اس وقت مجھے بزرگوار یہاں ہوتے ہیں، ان کا یاداری وقت بتا دیتے ہو. خیر وہ جی، تو میں ابھی ہم لوگ ابھی انہی کو نہیں صحیح سے سمجھ پائے. صحیح سے سمجھنے کا مطلب کہ ان کی بے دینی کو ابھی تک ہم لوگ صحیح سے کس حد تک تھی وہ نہیں جان پائے. یہ تو ابھی جانتے ہیں کیا ہوا. ابھی ہوا کہ ایک صاحب کہنے لگے معاملہ بہت غلط ہو رہا ہے، بتائیے آپ لوگ بھی نہیں بول رہے، ہم محرم ہمارا جم کے بولے گا. میرا کیوں کیا بولے؟ آپ پیغمبر کے سلسلے سے گستاخی کی ہے، پیغمبر کے سلسلے سے گستاخی کی ہے. تو میرا بھائی بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، پیغمبر کے سلسلے سے گستاخی کی تو کیا کیا جائے؟ تو وہی نعرہ پرانا والا جو جاہلوں کا نعرہ ہے. جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا دینا. تو انہیں اگر واقعی اس عورت نے گستاخی کی ہے تو یہیں سے قانون بنا لو. پھر جتنے بھی تاریخ میں گستاخ رسول ہیں ان کی ایک ہی سزا ہو، ایک صلوات پڑھنے پر قانون بنانا.
تک بات پہنچے تو کلیجے میں آگ لگنے لگتی ہے. یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ سیدھے سے ایک بات، جب تک عوام میں جہالت رہے گی، جو عوام اپنے نبی کے لیے ایک سلیبس فضیلت تیار نہیں کر پایا. یہ کیوں ہوا؟ یہ زبانوں کو موقع کیوں ملا کھلنے کے لیے؟ قصور اس کا کم ہے، ان لوگوں کا زیادہ ہے جنہوں نے تاریخ کے چرواہوں کو آگے لانے کے لیے پیغمبر کی عظمت کو کم کر دیا. یہ کیوں ہوا؟ خدا کی قسم آپ اندازہ لگنے لگا سکتے کہ کیا کیا لکھا گیا، کیا کیا لکھا گیا، اور اب کل کی بات سے متصل کرتے ہوئے، کل کی بات سے متصل کرتے ہوئے حضرت آمنہ کے کیریکٹر اتنا دبایا گیا کہ آج کسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے سے پوچھئے کہ جناب آمنہ کے باپ کا نام اور ماں کا نام کو نہیں بتا پایا، نہیں بتا پائے. اور قوالی کس بات کی ہو رہی ہے؟ وہ آئی بادیہ نشین، مجھے اس خاتون سے لگے کہ کوئی شکایت نہیں، وہ پیسے لینے کی آئی تھی، اس کا ناکا اس کی سواری کمزور تھی، وہ پیچھے چھوٹ گئی تھی، اور وہ آئی اور دودھ پلایا اور پیسہ لیا اور چلی گئی. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہے کہ میں اس کو کچھ کہوں گا نہیں. مگر مسلمان ذرا ہوش کے ناخن لے کے تو سوچیں کہ جس نبی کے سلسلے سے خاتون کا قصیدہ ہو رہا ہے، اگر کسی سمجھدار نے پوچھ لیا تو جواب نہیں بن پڑے گا. جب آئی تھی تو کس مسلک پر تھی؟ کس مسلک پر تھی؟ وہ کس مسلک پر تھی؟ ارے صاحب تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جیارے پن سے کہ وہ اسلامی نہیں کا تو مسلک کیا. اچھا تو جب پیغمبر اسلام ہے تب کلمہ پڑھ لیا، تب وہ تب تھی نہیں، تب تھی نہیں. مطلب یعنی پیغمبر کو کسی بت پرست کافرہ یا جو بھی میں نے کہہ دیا کہ میں کچھ کہوں گا نہیں، تو جو آپ مان لیجیے جو اس کو مذہب رائج تھا اسی پر رہی ہوگی. آپ اس کا مطلب کوئی وہ ہے نہیں. اور اگر نسبت سے اگر کوئی یہ کہے ذرا اور پکڑ کے لیکن پیغمبر سے نسبت جڑ گئی تو وہ محترم ہو گئی، تو پھر قانون یہی چلے گا. اگر نسبت سے محترم ہے تو جتنی چیزیں پیغمبر سے جڑی ہیں جب تک وہ اپنے کفر کا اعلان بھاؤ بنا جا کے کر دے تب تک تو وہ محترم رہے گی. تو نسبت کی بات اگر کرتے ہیں آپ یہ بتا دیجئے مجھے کہ آخر کیا کیا. اور اگر آپ قرآن کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات کریں گے نہ ان کی بات کریں گے نہ کسی کی بات کریں گے، قرآن کی بات کیجئے. قرآن تو کامن ہے نا، قرآن تو کامن ہے. تو قرآن میں تو حضرت موسیٰ کے لیے پروردگار نے کہا میرے بچوں آپ سنیے، ہمارا دائرہ لیمیٹڈ ہے. میں بستی سے نکلا، لکھنؤ آیا، لکھنؤ سے نکلا چوبس آیا، یعنی اپنوں کے درمیان سے چلا اپنوں کے درمیان پہنچا. تو مجھے زیادہ کنوینس وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. مگر آپ کا معاملہ یہ کہ آپ کا سرکل بڑا ہے، آپ کو یہاں بھی جانا وہاں بھی جانا، برادری پنچایت رشتہ داری ناطے داری کورٹ کچہری اسکول کالج یونیورسٹی بازار سماج ہر جگہ آپ کو جانا ہے. آپ کی بھی معلومات پرفیکٹ ہونی چاہیے. اگر دودھ پلانے کا مسئلہ اٹھے تو آپ یہ کہیے کہ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ قرآن کو رٹنے سے بہتر ہے کہ سمجھ کے پڑھا جائے. اگر قرآن رٹ کے نہ پڑھا جاتا، سمجھ کے پڑھا جاتا تو کہیں کوئی اوورٹیک نہیں کراتا، کوئی اوورٹیک نہیں کراتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے لیے پروردگار نے انتظام کیا. جناب موسیٰ کی بہن کا نام تھا کلثوم. جناب کلثوم یہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلی ہیں. زمخشری نے بھی لکھا ہے، سیوطی نے بھی لکھا ہے، دیگر علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ یہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلی. جہاں یہ بحث ہے
تفسیر فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ یہ 7 سال چلی صندوق کے بہن، وہ صندوق میں تھے، یہ پیدل چلی کنارے کنارے. جب وہ محل تک پہنچ گیا صندوق، اور وہ سپاہیوں کے ذریعے اور بادشاہ کے ذریعے اور جناب آسیہ کے ذریعے وہ صندوق دربار تک پہنچ گیا. اب وہ دودھ پلانے کا مسئلہ، تو بھائی بادشاہ اس نے اپنے اعتبار سے ایک سے ایک انتظام کیا، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا. اور تاریخ کیا کہتی ہے کہ کلثوم نے اسی مجمع میں مادر موسیٰ کا ایڈریس دیا کہ میں خاتون کو جانتی ہوں کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. بادشاہ پریشان تھا کہ سب لوگ بھاگ چکے ہیں، چلو یہی صحیح. وہ کہا جلدی بلائیے. یہ قدرت کا انتظام تھا. میرے عزیز ہو، جب پروردگار موسیٰ کے لیے اتنی احتیاط کر سکتا ہے تو فخر موسیٰ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک سلام پڑھنے محمد فخر موسیٰ کو کیسے چھوڑ سکتا؟ اور یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ جناب آمینہ کے سلسلے سے بلکہ عبداللہ کو مساقب ہے. عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف جناب ہاشم، یہ پورا سلسلہ جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، جناب عبد مناف. یہ تو خاندان بالکل. اچھا خاندانوں سے بھی کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہ کوئی بڑا خاندان ہوتا ہے، ہر اعتبار سے کامیاب، عبادت کے اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، اسٹیبلش کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. اکثر چھوٹے بھائی یہ لوگ جو ہیں، ہاں وہ تھوڑا سا تپش رکھتے ہیں. مکے کا بہار جیسے ہی تھا، ہمیشہ سے ان کے خاندان میں جو ہے وہ عزت و شرافت و غیرت و حمیت رہی. اور وہ کیوں نہیں؟ خاندان ابراہیم ہے، خاندان پیغمبر ہے. اللہ کو مینٹین تو کرنا ہی تھا اس خاندان کو. اچھا جس سماج میں آمینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی ہے، اس سماج کا حال بتا دوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کو دیکھ کے بیٹھ کر رکھتے تھے، نہیں، یہ اس سماج کا حال تھا. اسی سماج میں پروردگار نے حضرت آمینہ کو اس گھر میں رکھا جو ہاشمی گھرانہ تھا. جناب آمینہ کوئی باہر کی خاتون نہیں تھی. جناب آمینہ کے باپ کا نام تھا وہاب کے باپ کا نام تھا عبد مناف. یہ پورا سلسلہ کا ایک طرف سے، اور ادھر سے جناب عبداللہ اور عبد المطلب وغیرہ. یہ خاندان ہی تھی. حال یہ ہے کہ تاریخ نے ان کے ماں کا بھی نام لکھا، اور ان کا جا کر کے رشتہ جو ہے جناب عبد مناف اور قاضی اور جو ہے وہ تاریخ میں لکھا کہ جناب ابراہیم تک مل گیا. اور ان کی ماں کا بھی سلسلہ، باپ کا سلسلہ مل رہا ہے. جناب آمینہ کی ماں کا سلسلہ بلرا بن جو ہے وہ لبی تک جا کر کے پھر وہ مل گیا جناب ابراہیم. یعنی دونوں حضرت آمینہ کے گھر میں، حضرت اسد یعنی جو جناب وہب ہیں، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ ایک بیٹی. دھیان سے سنیے گا. اور بیٹی اتنی باعث برکت تھی کہ پورے خانوادے میں وہب کے وہ لائق احترام تھی. تو بس مجھے یہاں مل گیا کہ جاہلوں کا خاندان اور بنت رہا تھا، پیغمبر کا خاندان اور بنت رہا تھا. ان کے گھر میں بیٹی کا احترام تھا. اور اب عزیزوں دوسری بات وہ یہ کہ جناب آمینہ اپنے ماں باپ کی اکیلی اولاد تھی. جناب آمینہ نہ ان کا کوئی بھائی تھا، نہ ان کی کوئی بہن تھی. اور یہ بھی قدرت کی سوچی سمجھی بات رہی ہوگی. اگر کوئی ایک ہوتا تو شاید اس سے باطل رشتہ جوڑ کے تاریخ میں اپنے پنجوں کو بلند کر کے قد اونچا کرنے کی کوشش کرتا. ایک سلام پڑھنے محمد پاک دامن بیوی، مقدس بیوی، اور دو خاتون کے لیے پائے در پائے روایت ہے. تسنن کے ہاں بھی، تشیع کے ہاں بھی.
میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ آئیے ریفرنس دیکھیے۔ میرے عزیزوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ کم سے کم اپنے نبی اور اپنے اماموں کے لیے جانکاری پرفیکٹ رکھیے۔ دیکھیے مجھے اس وقت آپ کے سامنے اپنی خطابت پیش نہیں کرنا کہ خطابت پیش کر کے اپنی خطابت کا لوہا منواؤ۔ اس وقت جب میں آپ سے جڑا ہوں، آپ مجھ سے جڑے ہیں، تو یہ بہتر بات ہے کہ کچھ ایسی بات کی جائے کہ جس سے ہم سب کا بھلا ہو جائے۔ جس مجمع میں پیغمبر کی ماں کا تذکرہ ہوگا اور ان کی تعریف پڑھی جائے گی تو یقیناً ہم اس بات کے اجر و ثواب پیغمبر ہوں گے۔ ایک سلام ہوتے بھائی کیوں آپ ہٹا رہے ہیں؟ پورے عالم اسلام میں کچھ نہیں سوائے جشن احمد رسول اللہ کے پھول، لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف اس لیے کہ دو خاتون جو ہیں وہ یکتا پرست تھی، توحید پرست۔ اب اس زمانے کی جو زبان تھی اسے استعمال کیا۔ ایک تاریخ کہتی ہے کہ جناب آمنہ اور جناب آمنہ کے بعد جو ہے وہ یکتا پرست میں جناب مادر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام یہ تو ہوا میرا موضوع ہے۔ آج میں نے اس چیز کو کمپلیٹ کیا، اسی لیے میں نے آیت اٹھایا ہے والدین کے سلسلے سے۔ اور اب آپ آئیے، اب ذرا سا ذہن آپ کا آمادہ کر دوں اپنے دوسرے موضوع تک جانے کے لیے، یعنی کربلا کی مائن، کربلا کی مائن۔ اور کل جو میں نے بات کہی تھی کہ ضرور وظیفے کو ادا ہوں، کوئی باتیں بھول جاتا ہوں، کوئی باتیں بھیڑ میں رہ جاتی ہیں۔ دیکھیے ہمارے سماج کا دستور یہ ہوتا ہے کہ اگر مثلا لڑکا اچھا سچا تقویٰ پرہیزگاری کا ہے اور کہہ دے کہ تمہیں تمہاری امی کی قسم ہے، تمہیں تمہاری امی کی قسم، اب صاحب وہ کام ہونا ہی نہیں ہے، جس کام کے لیے قسم دی گئی وہی کام ہو۔ یہ ہمارے سماج میں عام بات ہے۔ اور اگر پیغمبر کی والدہ کا واسطہ دے کہ پیغمبر سے رزق کے لیے بھیک مانگی جائے، آپ جانتے کیا ہے؟ پیغمبر اپنی والدہ کے لیے 30 برس کی خاتون ہے جناب آمنہ، کل 30 برس میں آپ نے وفات پائی اقوام جہاں جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بنا 30 برس میں آپ نے وفات پائی۔ اب مشکل یہ بھی ہے بیچارے مورخ کی کہ جب وہ اپنا شعور بلند کرتا تب تک خاتون مقدس اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اب وہ اپنی عیب کردہ خاتون کے قصائد میں لکھتا یہ جناب آمنہ کے مگر جناب آمنہ کے لیے کہ اگر کوئی واسطہ دے کے مانگا جائے، ایک جگہ اور کہہ رہا ہوں حضرت عباس کے لیے بھی لکھا ہے کہ اگر جناب عباس کے سلسلے سے کوئی واسطہ دے کر کے دعا کرے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ ان کی والدہ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اور اب شروع ہوتا ہے بیان۔ پہلے پیغمبر کی حدیث پڑھوں میں، بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والعمرہ فی سبیل اللہ۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، حج و زکات و عمرہ جہاد سے بہتر جو اللہ کی راہ میں کیا جاتا۔ یعنی کمپیئر دیکھیے آپ کیا کیا، کمپیئر آپ جانتے کیا کیا ہے؟ میرے عزیزوں اس وقت میں نے آغاز سے کلام میں کہا کہ ہمیں جس قدر جیسے جہاں سے ملے جتنی ملے دعا کو کلیکٹ کرنا ہے۔ بہترین دعا یہ ہے کہ ماں باپ کی لی جائے، اور اگر ماں باپ نہیں ہے تو ان کی قبر تک جایا جائے۔ یہ کس نے سکھایا؟
ان کے لیے دعا. اور عزیز و تعریف میں ذرا سا میں اس حدیث سے اس لیے جان بوجھ کے گزر رہا ہوں کہ ذرا سا اور لوگ اکٹھا ہو جائیں تاکہ میں اپنا جو ہے طالب علم کے ناطے اپنی کاوش اور کوشش ایک گزارش جو ہے وہ آپ کے حضور میں پیش کر سکوں. روز روز میں ایک ہی کیریکٹر کو چونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور کیریکٹر زیادہ ہے, مجھے بارے میں پڑھنا زیادہ ہے اور آپ کی قدر ہے میرے پاس, تو اس لیے مجھے زیادہ ٹائم صرف نہیں کر پاؤں گا. لیکن بس آپ کے سامنے کچھ چیزیں کہ جناب آمنہ کی اور اس گھرانے کی حکومت کمال, اس گھرانے کی خواتین نے کردار پیش کیا. ابھی تو وقت ہے میرے پاس کہ میں وہ امام حسین کا شب عاشور کا خطبہ آپ کے سامنے پڑھوں کہ جس میں امام حسین نے کس کو بھیجا کہ لے جاؤ اور کس کو روک لیا. روکا نہیں مطلب روکنے سے برا نہیں کہ تذکرہ نہیں کیا. کیوں؟ اس کی وجہ ماں باپ کے سلسلے سے. دیکھیے اس گھرانے میں جو بہویں آئی ہیں ان کو سمجھیے, اگر آپ جناب قاسم کا آگے میں اپنی بالکل سسپینس ختم, اگر آپ جناب قاسم کے سلسلے سے آزاداری کرتے ہیں جو آپ کے علاقے میں رسمیں کرتے ہیں صدافرین سدعزت, مگر ساتھ ہی ساتھ سلام کریں مادر قاسم کو. مادر قاسم کو دیکھیے ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا جہاں زینہ مادہ کا لیجیے سننے کی بات ہے, زینہ مادہ کیجیے گا. دیکھیے ہمارے سماج میں کبھی کبھی یہ سننے کو ملتا ہے موقع کوئی نہ راستہ شرارت میں نکل گیا آگے تو کیا کہتے ہیں گھر کے خاندان کے گاؤں کے بزرگ لوگ کہتے ہیں بھیا کیا کیا جائے اور کا بدماش نکل گیا, بچپن میں یتیم ہو گیا, یا اما بھیا ماں کتنا سنبھالے, وہ تو کہیں میں رہتی ہے, باپ پردیس میں ہے, سعودیہ میں ہے, دبئی میں ہے, قطر میں ہے, کویت میں ہے نا, دکھایا جاتا ہے نا. میں نے ابھی کہا ہے آغاز کلام میں کہ زندگی جینے کے جتنے راستے چچا بن سکتے ہیں کربلا اس پر پرفیکٹ ہے. یہ پورا 14 سال تمام ہندوستان اور دیگر جگہ کے مسلمان کیا کرتے اگر فرما میں جوہر جاتی کربلا ہونے سے, اگر جناب قاسم کو نہ لے کے آتی تو کیا کرتے کہاں جاتے. جناب قاسم کا حسین کے سامنے شہر سے زیادہ موت کو شیریں بتانا یہ بہتری اثر تھا اور مادری تقاضا تھا کہ جس کی بھرپائی قاسم کر رہے تھے. ایک صحابہ بندے محمد ایک 10 برس جس کے شوہر کا انتقال پہلے ہو چکا ہے کہاں جائے کہتے تھی کہ بچے چھوٹے ہیں کہاں ہم جائیں گے. ارے بڑے بڑوں نے منع کیا ہے, مدینے کے صحابی تابعین نے منع کیا ہے, کہاں جا رہے ہیں, گرمی کا موقع ہے, سنا ہے کہ عراق کی طرف جا رہے ہیں, مکہ جا رہے ہیں, کہاں جائیے گا. ویسے جناب فروا بھی کہتے تھی, مگر جو اس گھرانے میں بہویں آئی ہیں معصوم کے سلسلے سے جن کو ذمہ داری اللہ نے کی طرف سے عطا ہوئی, یہ کربلا میں جناب فروا کے ایک جملہ آپ کے حوالے کروں کہ کربلا میں فروا قاسم نہیں لائی ہے, اسلام کو ایک شہزادہ پال کے دیا ہے. اور یہ امانت داری کا تقاضا ہے ماں کا کہ جو ذمہ داری اسے ملی تھی اس ذمہ داری کو ثبوت رکھ کے کربلا تک بچایا اور بچا کے کربلا میں تعویذ کی شکل میں ایسا اجاگر کیا کہ شوہر کی پرستاری بھی سمجھ میں آ گئی, بیٹے کی جانساری بھی سمجھ میں آ گئی. سلام بولتے محمد کیا جانتے یہی تھا نا کہ بیٹا وہ جو باپ نے تمہارے تعویذ یعنی کتنا چاہیے ہے مجلس, یہ فوائد, یہ روح کتنا بچا ہے. اور یہ بیٹا ارے صاحب ہم لوگ واقعی میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے کہا نا کمنٹ جہاں رہے گا وہاں میں اپنا نام ارے ڈبلیٹی کی ذمہ داری ہے. ابھی تو مجھے جناب مسلم کی سوچا
सलावत पढ़े। और अब आइए जनाब कासिम के सिलसिले से फज़ाइल को जनाब फरवा दिखा सकते हैं। ये जो भेजा जा रहा है तो वो होता है ना, हमारे यहाँ तो माए हमें
देखा जाए रमजान में रोजा रखने के लिए और बच्चा अगर स्कूल कॉलेज दाखिली और गाजियाबाद और दिल्ली जाता है तो बेटा हो गया एक दिन या तो रोजा रखो या स्कूल जाओ, इतना लाड प्यार होता है। मैं कहता हूं कि माओ से गुजारिश कर रहा हूं, अगर माइक के जरिए आवाज आ रही, खुदा के लिए ये दौर बहुत संगीन दौर है। दुश्मन चारों तरफ से आजाद पर आजादारों पर हमलावर है। मैं कह रहा हूं अपनी माओ से, अपनी बहनों से कि खुदा के लिए करबला पढ़ो, करबला समझो, ताकि अपने बच्चों को आजादार बनाने से मेहरान बनाओ। आप औलाद नहीं पाल रही हो, आप आजादार पाल रही हो। और जो बच्चे आज आजादारी नहीं समझ पाए वो कहे वाले जमाने का ख्याल भी नहीं समझ पाएंगे। सलावत बोलते मोहम्मद ये एक बार 3 बार पैर दर पैर जनाब फरवा ने भेजा भेजा। मैं कहूँगा दीदी जो काम बात देखिए वो पहले कर लेती, तानीस को याद कराना था ये शायद एक बार। अच्छा कासिम को याद है, वो भी से याद देनी चाहिए। जो बच्चा मौत का जायका बता रहा है वो माँ की गुर्बत भी समझा रहा है। इसका मतलब ये कि कासिम के मानने वालों को और कासिम की आजादारी करने वालों को माँ का रुतबा भी समझ में आना चाहिए। रूगतानी नहीं है, रूगतानी नहीं है। कासिम आए जनाब फरवा के पास 1 बार 2 बार 3 बार, अब तीसरी बार में जनाब कासिम को याद कराया जाता है। पहुंचे आप? मैं सोचा शायद पहुंचा। पैगंबर के पास कोई शख्स आया और आगे कहता है याद किया था मेरे माँ बाप दोनों से मैं किसकी ज्यादा खिदमत करी? दामाद। फिर कहते याद करिए ना मेरे माँ बाप दोनों से ना है दामाद खिदमत करो। फिर कहा मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह दोनों से ना है, किसकी खिदमत करें? दामाद की। फिर पूछा नबी अल्लाह ने पूछा मेरे माँ बाप दोनों से ना है? बाप की। हदीस रसूल का ये पूरा वाक़या एक तरफ, कासिम का करबला का अमल अगर 3 बार आना बता रहा है कि पैगंबर का जुमला सादिक आ रहा है, फरवा का 4थी बार में तानीस का याद दिलाना बता रहा है कि कहीं ना कहीं करबला पैगंबर की सीरत से दूर नहीं है। जो सीरत से दूर है वो हक के उस पार है, जो सीरत से करीब है वो अब्बास के साथ हक के इस पार है। इस हंगामी हालात में दर्शाया गया, मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से रूनुमा किया गया और बाबा ने दोहल इसको अमल पाया और अमली जामा पहनाया गया। आप मुलाहिजा करें 3 बार। और फिर कोई एक शिकवा होता कि मेरा बच्चा मारा गया, ऐसे मारा गया, वैसे कुछ जहां ये यकीन हो कि इसकी सजा क्या है, जहां हुर्मत फातिमा का ख्याल है कि हम अपने बच्चे पर रोएं कि ज़हरा के बच्चे पर रोएं, जहां ये फर्क पता चल जाता है वहां माए अज़्म और इस्तिक़लाल में सलाम करें जनाब फरवा को कि खामोश तला खातून ने सीरत हसन को किस तरह से करबला में और शिरकत हसन को किस तरह करबला में उजागर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई की मोहब्बत में आमतौर से होता है, भाई बहू है कह देती, हमने तो तारीख में देखा है ना, इसी तारीख में हमने देवर और भाभी का किस्सा देखा है। सामने आमने आ गई, बात बर्दाश्त नहीं हुई है, देवर का जो है वो होता और एहसास बर्दाश्त नहीं हुआ है, लिहाजा आमने सामने आ गई। हमने इसी तारीख में देखा है, लेकिन जब खून अच्छा होता है तो असर दिखाता है। खून अच्छा होता है तो असर दिखाता है। फरवा के बाप और दादा का खानदान ऐसा था जो असर दिखा रहा था। मुझे कहने दीजिए करबला एक जैसे यहाँ बंदिया आमादा है कि जहाँ खून अच्छा होता है
موقع تھا نا. اب محمود کے بعد میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اما میں کیا کرتا, وہ خود ہی منع کر رہے, کہتے تھی لیکن نہیں. جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنگے ہو خندق میں علی بار بار اٹھ کے کہتے ہیں انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ. ادھر سے مادر اپنے تاثیر شیر کو دیکھ رہی تھی, ادھر سے علی اپنے لہو کے اثر کو دیکھ رہے تھے. قاسم کا پلٹ پلٹ کے خیمے میں آنا, ماں کے پاس اور کہنا کہ اماں آپ چلیے, اور ادھر سے حسین کا پلٹا دینا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زمانے کا علی زمانے کے رسول سے اجازت لے رہا ہو. وہاں جنگ اوہد کا منظر تھا, یہاں جنگ کربلا کا جہاز ہے. لہو کا اثر تھا. اور اب کہا کہ بیٹا وہ وصیت, دیکھیے روپیے پیسے کے لیے تو وصیت بہت جلدی, ہاں عہدے اور عزم کے لیے ایک جملہ ہے. آپ کو میں ابھی کون رہا تھا تو ایک جملہ ملا جناب فروا کے لیے کہ کس طرح کی سلام. اور یہ بادشاہ ہم لوگ کو آ رہا ہے کہ ایسا آپ بزرگواروں کی اور عزاداروں کی موجودگی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا, اپنے آئے ہوئے مہمان علماء سے ضرور کہا کیجیے کہ ہمیں واقعی والی چیز تو محفلوں میں کسی ایک دو مجلسوں میں مل جائے گی, مگر ہماری جانکاری کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں. میرے اب یہ امام حسین کا ہم پر لطف ہے کہ ہم اپڈیٹ ہیں, کہیں جاتے ہیں نام حسین پر ماتم پر تعزیت پر پہچانے جاتے ہیں, مگر کھوکھلے رہے اندر سے. میں آؤں اور جیب بھر کر کے لے کے چلا جاؤں, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. یہ دھندا اور پیسہ کمانے کی جگہ نہیں ہے. خود بھی منظم ہوئیے, آپ کو بھی منظم کیجیے. خیبر کا واقعہ, دشمن کا واقعہ, ایک سے ایک جملے, اور مجھ سے پوچھ رہے ایک جملہ زہرا کہ تمہیں اگر 9 دن دیا تھا چھولس میں تو خالی محبت میں بلبل ہو گئے تھے, کچھ تم بھی تو بولو میرے گھر خاندان کے بارے میں کہ یہ کون تھے. باطل کے اوپر تانے کس کے واہ لوٹی جا سکتی ہے, وہ ٹھیک ہے, مگر ان کا کیریکٹر اتنا بلند ہے کہ اگر ان کے کیریکٹر اور کردار ہی کو پڑھ دیا جائے تو جتنے باطل کیریکٹر کو خود ڈوبنے لگے. وصیت حسن نے کیا کیا, دیکھیے آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے یہاں مجمع اگر موضوع پر رب الرحمہ کما ربیانی صغیرہ ہے تو پڑھوں گا تو فوائد خواتین کربلا اور عصمت گھر کی گھرانے کی ماؤں کا, مگر کہیں نہ کہیں ایک جملہ ایک گزارش آپ سے کر دوں کہ باپ کا بھی بڑا رول ہے. ایسا نہیں کہ باپ کوئی چیز ہی نہیں. بتاؤ باپ کیا ہوتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں باپ دنیا میں سب سے بڑا حامی ہوتا ہے, سب سے بڑا سپورٹر, بیکنگ کرنے والا. اور ہمارے یہاں ذرا سا لمبے لمبے کپڑے پہننے لگے, بڑی داڑھی ہو گئی, 20-25 سال سے مجلسیں کیا پڑھنے لگے کہ ہم باپ کو سمجھتے ہیں. آپ کو پتا نہیں, اگر ان کو پتا نہ ہوتا تو ہم لاپتا. اور خبردار, اگر زندگی کے بریکرز کو کور کر کے آگے بڑھنا ہے کامیابی کے راستے پر, اور ہر طرف سے چاہتے ہو کہ رزق فراوان ہو, تو اپنے ماں باپ کا احترام کر. باپ کچھ نہیں کرتا, 20 سال سے بستر پر پڑا ہے, کچھ نہیں کرتا, سال مریض ہے, کچھ نہیں کرتا, ہم ہی کماتے, ہم ہی لاتے, ہم ہی کھلاتے, ہم سب کچھ کرتے, پھر بھی گمان مت کرنا. کیوں؟ باپ اگر بستر پر نہیں پڑا ہے تو تم پر ایک لطف یہ ہے کہ تمہیں یتیمی کے داغ سے بچائے گا. یتیمی کے داغ سے بچائے ہے. صلوات بولے محمد.
السلام کے اندر کہ کتنی حسین حدیث ہے پیغمبر اور ہمارے پیغمبر میں حضرت علی علیہ السلام کی کہ دنیا میں سب سے بڑا سپورٹر تمہارا اپنا باپ. اب آئیے اس حدیث اور اس جملے کی ترجمانی کربلا سے دکھا. ماں کے فوائد. اب وصیت کی باری ہے. وصیت کی باری. وصیت کی باری. یہ باپ ہی کی حمایت تھی کہ بیٹا قاسم جب سخت وقت آ جائے تمہارے چچا تم میری طرف سے نصرت کرنا. یعنی اگر قاسم کو منظم اور مرتب کر کے وہ کردار جو اپنی جہد کا انوکھا کردار ہے انصار حسینی کے بعد اقرباء حسینی میں منفرد شخصیت ہے. اچھا صاحب کئی برس کے ہیں جناب قاسم؟ 13 برس. آپ کو اللہ صحت کے سلامتی عطا کرے اور بچے کو شاداب رکھے اور اس طرح کے ہر وہ بچے کے جو اپنے خاندان اور اپنے گاؤں اور قبیلے اور اپنے یہاں کی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں. پروردگار ان بچوں کو جزائے خیر دے. دعا کرے سلام دعا کی قبولیت کے سلام. آپ نے بچے کو اثر دیکھا؟ ہماری طرف ایسا بچہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. سوری آنے کا کرم ہماری طرف ایسا بچہ اس نہج پر اس انداز اور اتاؤ چڑھاؤ کے ساتھ شیر کون دے گا؟ انداز کو چھوڑ دیجیے یہاں تک آنا مالداری ہے تو شرماتے ہی رہ جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ لہو ہوتا ہے جو اثر دیکھا. اگر یہاں بات سمجھ گئے تو یہ بچہ پڑھا تھا تو میرا موضوع تیار ہو رہا تھا کہ واقعی کہ جو آج مجھے پڑھنا تھا اس پر بالکل بے نمائن روایت بیٹھ گئی کہ بچہ لہب کے پڑھ رہا ہے اس کا اتاؤ چڑھاؤ تنظیم ترتیب نہج نشیب و فراز لہجے کا اتاؤ چڑھاؤ وہ سب چیز میں دیکھ رہا تھا. تمثیل تھا وہ اکثر تھا مگر وہ بھوباس آ رہی تھی علاقہ ہے. اب آئیے ذرا اگر ذہن آتا ہو گیا ہے تو بالکل بالفور بات تھی. اب میں ذرا کربلا لے کے چل اپنے موضوع پر. اب قاسم مقتل میں آتے ہیں. ہم صرف جانتے ہیں کہ ارزق کے 4 بیٹوں کو گرایا ارزق کو گرایا ایسے ہی صرف ایسے ہی. جناب قاسم نے جب کربلا میں اپنے سواری پر بیٹھ کے مقتل میں انٹری لی ہے اس وقت جناب قاسم نے یکے بعد دیگر وہ آیات پڑھی جو امامت پر اور اہل بیت کی عصمت پر دلیل ہے. لاجکلی کہہ رہا ہوں, لاجکلی منطقی مزاج ہے. اگر یہاں پر جس کو دیکھ کے ایک بڈھے سے آدمی ہم نے تاریخ میں دیکھا رونے لگے تھے تو اگر یہاں پر وہ آ جائیں لہراتے ہوئے تو ہر آدمی ہر عقل مجھے قبر نہیں وہ آ جائے گا. شرافت ہے نفسی. میں بھی تو تصویر سائٹ تلاش کروں گا. چلیے اور قریب کر دیں. دروازے پر کوئی آدمی جو ہے مجھے کہیں سے ٹارگٹ کیے ہوا ہے, حالانکہ ایسا کوئی ہے نہیں میری نالج میں اور اللہ نہ کرے کبھی ہو کہ کوئی آدمی مجھے گن پوائنٹ پر لے لے وہ دروازے پر صدر دروازے پر اور کہے دلوں تو مار دیں گولی اور بالکل گن پوائنٹ پر لیے ہوئے. کیا لہجے میں یہی چمک رہ جائے گی؟ یہ ڈلیوری آف ڈائلاگ جو ہے جو بول رہا ہوں یہ ہاں یہ اشارہ ہے سب ایسے ہی رہ جائے گا. سچی بات ہے بتا دیجیے. نہیں نا آپ کیا کریں گے؟ اچھے سچے لوگ وہ کیا کریں گے اس کا وہ آپ کی بات. میرا کیا ہوگا وہ تو آپ نے مسکرا کے بتائی. یہ ہوتا ہے کہ موت کی ایک گولی آدمی کے سامنے اس کے قتل کو اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے, اس کے عزم سے اس کو پیچھے کر دیتی ہے, اس کے حوصلے کا فوقا کر دیتی ہے. عزیز و قاسم دوستوں کے درمیان یہ 40 آیتوں کا پڑھنا بتا رہا تھا. یہ قاسم خاندان کا اثر دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کی تاثیر
1% پوچھئے 40 حدیث یہ ہم سب کی کمی ہوگی کہ ایک دم سے سوچ کے بولے گی، سوچ کے بولے گی، مگر موت کے حساب میں اس کا مطلب یہ کہ قاسم اپنے باپ دادا اور خاندان کا اثر ظاہر کرتا ہے۔ اب ادھر سے سمجھاؤں، کس طرح سے بتاؤں کہ جب انسان اپنے عزم میں اپنے ماں باپ کی دعا لے کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ اسے کربلا کا دولہا بنا دیتا ہے۔ یہ جملہ تھا عزیزوں، آج دیر سے مجلس شروع ہوئی کسی وجہ سے، مگر اہل اللہ بات کو اپنی سمیٹتے ہوئے بہت کچھ رہ جاتا ہے، بہت کچھ پڑھنا ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے موبائل پر یہ کس سچے دل سے، دل کی گہرائی سے کربلا میں جب زینب حسین کی قبر سے رخصت ہو کے چلی، روایت نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ قبر پر رکھا، دونوں ہاتھ قبر پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کچھ کہا تھا زینب۔ کوئی نہیں جانتا کہ حسین کی بہن نے قبر حسین پر کیا کہا۔ برسوں صدیوں کے بعد خاموش رہی۔ میرنیس نے بند کی بیعت کی، بیٹا بھی اور بہن بھی نادار اور یا حسین، بیٹا بھی اور بہن بھی نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار۔ میرنیس، ہم سب کا زبانوں کا آپ کا سلام ہے، آپ کے مصروں کی تصدیق ہو رہی ہے، زوار چوک در چوک پہنچ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی روح شاد سے اس عظیم حسین کے کرم کو، اور کیا کہنا، دل دھڑکتا ہے ہم سب۔ خدایا ایک آنسو بھی اگر قبول ہے تو حسین کی قبر حیات میں زیارت کرا۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، ایک خیال رکھنا، میں نے کہا نا کہ میں مسائل تک آتے آتے ایک بات پھر گزارش کروں گا، حسین بہت مظلوم ہے۔ جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اس سے، جو مجھے اپنا بیٹا سمجھتا ہے اس سے، جو مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے اس سے ہاتھ جوڑ کہہ کر میری آن ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ حسین بہت مظلوم ہے، اور حسین کی آزاداری بڑی نعمت ہے۔ کوشش کرنا کہ اپنے آج 2 دن سے میں اپنے بھائیوں سے کہہ سکتا ہوں، کوشش کرو پڑھنے والا کوئی بھی ہو، پڑھ تو حسین کا مسائل اور تم یہ طے کر کے بتا دو کہ کیا زہرا مسائل میں مرثیے میں نہیں آتی، یہاں منہ دیکھ کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ کوشش کرو، کہیں مجلس ہو رہی، مجلس کا احترام ضروری، اس لیے کیونکہ جب ہم آتے ہیں فرش پانا تو حضرت زہرا ایک آدمی کو دیکھ کے کہتی ہیں خدایا اس کے اوپر تو اپنی رحمت نازل فرما، یہ میرے بچے پر اپنا آرام چھوڑ کے آیا ہے، یہ اپنے میرے بچے پر رونے کے لیے اپنا کام چھوڑ کے آیا، پروردگار اس پر اپنا رحم فرما، کرم فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزاداری اپنے آپ میں معجزہ۔ آزاداروں جس طرح سے بھی ہو سکے، کوئی بزرگ آنا چاہ رہا ہو اسے ہاتھ پکڑ کے لے آؤ، کوئی کہیں بیٹھا ہو اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کوشش کرو کہ آزاداری ہے، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری۔ ختم کیا میں نے مجلس کو، کچھ دیر کا مسائل رو لو جتنا ہونا، اس لیے کیونکہ حسین کے چہروں میں کچھ دن رہے، اس بڑی بستی میں، آزاداروں کی اس بستی میں کسی کے گھر اگر موت ہو جاتی ہے اور جب چہلم کا موقع آتا ہے تو عزیز و اقارب ہفتہ بھر پہلے سے آگے رہتے ہیں، آج بہن آ گئی، آج بھائی آیا ہے، آج کو بہت میت پر نہیں آ سکے تھے وہ آج چچا آئے ہیں، آج
اے عزیزوں اس سادات کی بستی میں حسین کا چیلو آنے کو ہے۔ اے عزاداروں اب حسین کے چیلو میں اب آہستہ آہستہ کوئی کبھی زینب آ رہی ہے، کبھی رقیہ آ رہی ہے، کبھی سکینہ آ رہی ہے۔ عزاداروں اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو دعا کرنا بی بی زینب تمہارے بچوں پر رونا نصیب ہو۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، بی بی زینب تمہارے بچوں پر رونا نصیب ہو۔ اور ایک بات اور بتا دوں، آپ سب جب آ جاتے ہیں نا اپنے بزرگ علماء سے پوچھئے گا جو ان سے آپ کے رابطے ہوں، اکثر ایسی مجلس ہوتی ہے کہ جس میں سرکار وفا خود تشریف لاتے ہیں۔ ابوالفضل عباس خود آتے کہ میرے مولا حسین کی مجلس ہے، میرے مولا حسین کی مجلس ہے، میرے مولا حسین کی مجلس ہے۔ اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اصفہان کے دیہات کے علاقے میں ایک شخص رہتا تھا جو پیر سے مفلوج تھا، پیسو کہتے اسے، اس کا بدن، اس کا اصلاحیت، اس کا پیر نہیں تھا کہ اس کے بدن کا بوجھ برداشت کرتا ہے، وہ چل نہیں پاتا۔ اصفہان ایران میں وہاں کے دیہات کے علاقے میں یہ ایک شخص اس طرح کا رہتا تھا، آزادار۔ اسی اصفہان کے اور اطراف میں جناب 8 محرم کو مولا عباس کا علم اٹھتا ہے۔ جیسے اے اہل سولس میں آپ کی ویڈیوز، آپ کے علم کی ملائی کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، دل تڑپ جاتا ہے۔ کچھ مجبوری ہے کہ حاضر نہیں ہو پاتے، ورنہ کسی سال اگر آیا تو واقعی مجھے برداشت نہیں رہتا، ایسا لگتا ہے جیسے 2 بھائی مل رہے ہیں۔ میں تو چیلوں کی میں آگے لے کر کلام لے لگا۔ خوش نصیب ہو، روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے بزرگوں کو دعا دو کہ ایسی عزاداری تمہیں دے کے گئے ہیں، حضرت زہرا کو ہر قدم کا پرسہ دے سکو۔ اچھا وہاں بھی 8 محرم کو مولا عباس کا علم اٹھتا تھا۔ علم کی شان یہ ہوتی تھی کہ جب علم اٹھتا تھا تو لوگ علاقے سے دعائیں بہت قبول ہوتی تھی، علم دیکھ کر، علم کی زیارت کر کے علم کو منتیں بہت پوری ہوتی تھی۔ تو وہاں لوگ علاقے سے چھوٹے چھوٹی جگہوں سے بہت زیادہ کثیر تعداد میں علم کی زیارت کو آتے تھے۔ اور وہ آدمی جو علاقے میں رہتا تھا، مفلوج تھا، وہ بھی کہتا تھا ہر آدمی سے سوال تھا۔ 8 محرم کے بعد سے اگلے سال 8 محرم تک ہر آدمی سے کہتا تھا بھائی میں پیر کا مجبور ہوں، مجھے لیتے چلو، میں پیر کا مجبور ہوں، مجھے لیتے چلو۔ ماں باپ کی گودی میں کبھی گیا تھا، یاد بھی نہیں ہے، علم کی زیارت، مجھے لے چلو۔ اور لوگ کہتے تھے کہ وہاں اتنا مجمع ہوتا ہے، اپنی جان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے، نفس تنگ ہو جاتا ہے، تمہیں کیسے حفاظت کریں گے؟ لوگ کہتے تھے کہ بھائی معاف کر دو، بھائی معاف کر دو۔ وہ کہتا تھا کہ بھائی اگر زیارت کرا دو کہ زندگی بھر تمہارے لیے نماز شب میں دعا کروں گا، زندگی بھر تمہارے بچوں کے لیے خدمت کے لیے دعا کروں، کامیابی کی دعا کروں، کوئی آدمی، کوئی دو چار آدمی مجھے زیارت کرا دو۔ لوگ نہیں آ پاتے۔ ایک سال کچھ بچوں نے، جوانوں نے تیار ہو کے کہا کہ اس سال تم ہر سال کہتے ہو اس سال ہم لے چلیں گے، ہم لے چلیں گے، مگر ایک شرط ہے، ایک وعدہ کرو، ہم اس وقت نہیں کرا پائیں گے زیارت کہ جب علم برآمد ہوگا۔ اے اہل چولس، اے اہل وفا، جب علم برآمد ہوتا ہے ہم زیارت نہیں کرا پائیں گے، ہم مجلس سے بہت پہلے لے جائیں گے، ایک جگہ لا کے بٹھا دیں گے، جب علم نکلے گا تم دیکھ کر زیارت کر لینا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ دن انتظار میں گزرا، وقت آیا، تاریخ آئی، سویرے کے وقت پر لڑکے آئے، وہ لے کے آ کے عزاخانے میں اس جگہ پر لا کے عزاخانے بٹھا دو۔ گھنٹوں پیر کا مجبور بیٹھا، بہت دیر بعد عزاکار بھی آ گئے، نیچے صاحب مجلس بھی شروع ہو گئی، ذاکر نے مجلس پڑھنا شروع کیا، کچھ دیر تو فضائل میں گزرے، اس کے بعد مسائل شروع کیا۔ مسائل کی رمق ایسی تھی کہ لوگ منہ سے پر اپنے ہاتھوں سے ماتم کر رہے تھے، واہ باسا کہہ رہے تھے۔